ہونا تقوی کا، اور پھر اس تقوی کی بنیاد پر ہمارے عمل کا کیا حال ہے. تو یہ گویا تقوی، حقیقت تقوی میں اور تفصیل سے بتایا. بڑی غلط فہمی کا لوگ شکار ہوتے ہیں. تو کیونکہ بات واضح ہے، بار بار یہ بات کہی جا چکی، مدنی سورہ ہے، 1400 14 14 سال پہلے سے قرآن نازل ہو رہا ہے، تقوی وغیرہ کی بات بار بار آئی ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، صفت لے آئے ہیں. ہاں، والذین یؤمنون بما انزل الیک. سر یہ تقوی لفظ اور یہ خشیت جو لفظ آتا ہے، پھر یا فرحبون جو لفظ آتا ہے، تو اس میں کیا فرق رہتا ہے؟ وقع یقین مانے تو بچانا ہوتے ہیں نا، جی جی بچانا اصل ہے. وہیں سے جی بچانا، اور جس چیز سے بچانا یا جس چیز سے بچنا اتقاء تقیر، وہ گویا خطرے والی چیز ہوتی ہے، نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے اس سے. وہیں سے اس کا لازمی معنی کے طور پر ڈر کا معنی پیدا ہو. اور رہب جو ہے اس کے معنی ڈرنا کے ہوتے ہیں، اس کے معنی ڈرنا کے ہوتے ہیں، ڈرنا، ڈرانا وغیرہ. اب یہ اسی طرح رہبانیت وغیرہ ہے. رہبانیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کے جنجال سے ڈر کر کے یہاں رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل ہے. وہ بھاگ جاتے ہیں لوگ جنگلوں میں، پہاڑوں پہ، خانقاہوں میں، جن کو راہب کہتے ہیں. اصل معنی یہیں سے اللہ وہاں ڈر کا مفہوم ہے. آگے آئے گی وہ آیت تو انشاءاللہ میں کوئی چیز اور آئے گی، آگے آ رہی ہے 2 3 رکوع کے بعد. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو وہاں پہ جو کوئی بات اور ہوگی تو بتائیں گے. چلیے. جی. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے، وہ بالآخرت ہم یقینون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ہاں، جو ایمان لا رہے ہیں، یہ مسیح کیا ہے آپ نے حال کا ترجمہ کرنے سے گویا کہ وہ لوگ سامنے آ جا رہے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، رکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں. الذین جو مان رہے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز کو. یہی آمنہ کا صیغہ دیا ہے نا، جو تمہاری طرف نازل ہے. نبی کی خطاب ہے، یعنی کتاب، اے نبی تمہارے اوپر، تمہاری طرف جو کتاب اتاری گئی ہے اس کو بھی مان رہے ہیں. اور اسی کو نہیں مان رہے ہیں بلکہ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہوا، جو کتابیں تم سے پہلے دوسرے رسولوں پر، انبیاء پر اتاری گئیں، ان سب کو مان رہے ہیں. تمہارے اوپر جو کتاب اتری قرآن کی شکل میں، اور پچھلی آسمانی کتابیں جو ہیں، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم وغیرہ جو بھی ہو، اس کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ یہ گروہی اور مسلکی تعصب میں گرفتار نہیں ہے. گروہی اور مسلکی تعصب میں یہ گرفتار نہیں ہے. جس شکل میں بھی ہے اس کو مانتے ہیں. یعنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، اس کو مان رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلی کتابوں کا وہ انکار کر دیں، ان کی حقیقت یا صداقت تسلیم نہ کریں.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتاب آئی ہے، جب آئی ہو، جس نبی پر آئی ہو، ان سب کو مانتے ہیں. یعنی کہ اللہ جن کتابوں کے بارے میں قرآن سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات معلوم ہے تو ظاہر ہے، صاف صاف ایسے عمومی طور پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی کتاب آئی ہے وہ برحق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس میں تحریف بھی کر دی گئی ہے. کتاب اللہ نے اتاری تھی، کتاب صحیح تھی، ماننے والوں نے بہت کچھ بھلا دیا، بہت کچھ تبدیل کر دیا. اب یہ کتاب آئی ہے، ہم اس کو بھی مان رہے ہیں، لیکن یہ آخری لاسٹ ایڈیشن آیا ہے تو اس کے مطابق عمل ہوگا. فائنل ایڈیشن، آخری ایڈیشن جو ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا. پچھلی کتابیں نازل ہوئی تھی، صحیح تھی، برحق تھی. یہ نہیں کہ ہمارے اندر جو نبی آئے گا، ہمارے اوپر جو کتاب آئے گی، ہم بس اسی کو مانیں گے. اس طرح کی تنگ ذہنیت کے یہ لوگ نہیں ہیں. ان کے مقابلے میں اہل کتاب کا کیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ. جب ان سے یہ بات کہی جاتی تو یہ کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہمارے اوپر، یعنی ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں جو کتاب اتاری گئی ہمارے درمیان، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. بس اتنا. اور اس کے بعد سے اس کا جو اس کے اندر جو بات مضمر تھی اس کو قرآن نے کھول دیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر جو کتاب اتری اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ سب کا یہ انکار کرتے، نہیں مانتے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ نبی ہمارے اندر کیوں نہیں آیا. یہود نے انجیل کو نہیں مانا، یہود نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے توریت کو تو مانا، موسیٰ کو تو مانا، لیکن قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اور نبی حسن کو نہیں مانا. اپنے اپنے خول میں سب بند ہیں. حق کے معاملے میں آدمی کو یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تنگ ذہن کا. حق کہیں بھی ہو اس کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے آنے والا جو بھی پیغمبر ہے، جو بھی رسول ہے، اور اس کی طرف سے آنے والی جو کتاب بھی ہے، اگر واقعی آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں اپنا مالک جانتا ہے، تو چاہے وہ کسی کے ذریعے آئے، کسی پر آئے، کسی شکل میں آئے، اس اس کا یہ بالکل فطری چیز ہے کہ اس کو اسے ماننا چاہیے. لیکن یہ لوگ نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کو جو مان رہے ہیں سب کو، ان کو فائدہ پہنچے. بھائی حق کیا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا. حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، جہاں بھی وہ اس کو پائے اس کا زیادہ حقدار. اب یہ کہ فلاں کے پاس حکمت کی بات ہے ہم نہیں مانیں گے، بیوقوفی، کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی. حکمت، دانائی کی بات جہاں بھی ملے
آدمی اس کو عقل یہی کہتی ہے کہ اس کو قبول کرے انسان، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور چلیے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخرت پہ یقین، یقین کامل. دیکھیے ایمان الذین یؤمنون میں آخرت آ گئی تھی. غیب میں رہتے ہوئے جو لوگ صلہ مانتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالآخر اس میں شامل ہی ہے. لیکن اگر اس کو صلہ نہ مانے تب بھی ایمان کے اندر توحید کے بعد رسالت آخرت، یہ دو اہم چیزیں ہیں، بقیہ تو ان کے وہ ہیں. آ گیا تھا اس کا ذکر اوپر، الگ سے اس کا ذکر کیا کہ آخرت پہ یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم لائے نا، ہم یوقنون، ہمیں زور ہے، یہی حق بھی ہو گیا، یہی آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ لازمی جو خط اوپر سے چلا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، جن کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کا جو وصف ہے وہ یہ کہ وہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے. آخرت کو ماننا، غلط طریقے سے ماننا، شرکا اور شفاعہ کے ساتھ ماننا، یہ آخرت کو ماننا نہیں ہے. آخرت ہوگی اور اللہ ہی اس روز مالک ہوگا. مالک یوم الدین، مالک کی اضافت غرض کی طرف، مالکن فی یوم الدین. اس روز پورا اختیار اللہ کو ہوگا، حضرت مسیح کو نہیں ہوگا، حضرت عزیر کو نہیں ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ کو نہیں ہوگا. کرسی اقتدار پر اللہ تعالی جلوہ افروز ہوگا. یہ جو ہے ان کا تو ایک یہود کا ایک گروہ صدوقی نام کا، اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ آخرت کا سرے سے منکر ہے. لیکن جو یہ لوگ آخرت کو مانتے ہیں، آخرت کے قائل ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مفہوم اس طرح سے بگاڑ دیا ہے انہوں نے کہ ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہو گیا ہے. ہم خدا کے محبوب اور چہیتے لوگ ہیں، محبوب اور چہیتی قوم. نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہ تصور ہے ان کا. اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ کبھی چھوئے گی نہیں. یہ ہے آخرت کے بارے میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے، ہم خاص لوگ ہیں، ہم جہنم میں جا نہیں سکتے، اس خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا اس خانوادے سے تعلق ہے، اس وجہ سے جہنم کی آگ تو ہم کو چھو نہیں سکتی. یہ تصور ہے ان کا، آخرت کو نہیں مانتے یہ. اور عیسائیوں کا تصور یہ ہے کہ عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر سب کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ نجات ہو، عیسیٰ پر ایمان لائیں. یہ چیز اپنے اندر، یہ تصور جو ہے کہ انسان اصلی طور پر گناہ گار ہے، کوئی شکل نہیں ہے اس سے گلو خلاصی کی، بس ایک ہی شکل ہے عیسیٰ کو مانے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. پھر یہ دنیا کے جس طریقے سے یہ پرستار ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے آیت نمبر 94، 95، 96 میں، بقرہ میں، کہ ان کا خیال ہے کہ آخرت تو خالص ہمارے لیے ہے. اگر ایسا ہے تو موت کی تمنا کرو، کیوں موت سے بھاگتے ہو؟ ان کے کرتوتوں نے، ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت کیے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کرتے. اللہ ان ظالموں سے خوب واقف. یہ زندگی کے بڑے حریف، سب سے بڑھ کر. حد یہ ہے کہ مشرکین سے بڑھ کر بھی یہ زندگی کے حریف. ہر آدمی ان میں چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے، کتنا بھی جیے اللہ کے عذاب سے
تو اس کا یہ جینا اتنے دنوں تک نہیں بچا سکتا. تو آخرت کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ ان کا یہ حال ہے. تو جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہیں یہ کتاب انہیں کو فائدہ پہنچائے. اور جو لوگ ان اوصاف سے عاری ہیں بتا دیا کہ تقویٰ ہے ہی نہیں تو پھر یہ اوصاف کہاں سے آئے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے. دنیا ہی سب کچھ ہے. ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی فطرت بگاڑ دی ایسے لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا جس کا یہ انتظار کر رہے تھے جس کو دنیا کی جس کی خوشخبری سنائی تھی جس کی نوید سنائی تھی. اب جو کتاب آ گئی ہے تو آج ان کا یہ حال. ایسے لوگ ایمان نہیں لا سکتے. وقت ہو گیا ہمارا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک یہ لوگ اولئک قائمون علی ھدی من ربہم یہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر یہ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں صراط مستقیم پر ہیں. خدا راستہ دکھانا کیا ہی چکا ہے. مختلف معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. قرآن نے من ربہم بتایا ہے کہ یہ جو ہدایت ان کے رب کی طرف سے آئی یہ راہ مستقیم ان کے رب کی طرف سے کھلی. اولئک کا مطلب کیا ہے؟ وقت ہو گیا ہمارا. جی اوپر جو اشارہ ہوا ہے جو اوصاف بتائے گئے یہ اوصاف رکھنے والے لوگ حقیقت میں اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر قائم ہیں. اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سیدھی راہ پر نہیں ہیں صراط مستقیم پر نہیں ہیں. اور کامیاب یہی لوگ ہوں گے. دوسرے ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو کشتیری غرہ لیے ہوئے ہیں کامیابی فلاح ان کو نہیں ملنے والی ہے. بھائی ٹھیک ہے. جی مولانا یہ صوبی عرفان صاحبہ کہہ رہی تھیں ہاں کہ 25 تاریخ سے اگر کلاس ہوتی تو بہتر ہوتا. ان کا ایگزام چل رہا ہے. بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے ایسی بہت دیر ہو گئی ہے. ہاں پھر ان کو پھر ریکارڈنگ پھر وہ ریکارڈنگ سے وہ کہ ویسے ہی میں بہت ناغہ کرتا ہوں بیماری کی وجہ سے اس کی وجہ سے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کلاس چلے پتہ نہیں ابھی پڑھا رہا ہوں کل کیا ہوگا. جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے بتا دوں گا ان کو. ہاں ہاں شریف بھی ہیں وہ صوفی شریف عرفان ہیں. صاحبہ. ہاں نام تو ہے. اچھا. ہاں، وہ کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی جو ہے آپ دے دیں. کل جو لوگ نہیں آئے تھے عائشہ وغیرہ اور بھی کوئی ہو تو ٹھیک. ہاں. کل کون پڑھ رہا ہے؟ جی بولیے خود سے کون کتاب پڑھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے اس دن. عائشہ. جی عائشہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو لوگ بھی بہت زمانے سے پڑھ رہے ہیں اب مطالعہ کریں قاعدے سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اب بہت اہم صورتیں ہیں شروع مطالعہ کر کے آئیے تبھی آپ کا ذہن کھلے گا. چلے ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمہ سلامت صاحبہ مدینہ میں ہے. سلمہ سلامہ صاحبہ نہیں ہے. نہیں مدینہ میں ہے. اچھا اچھا. میرا خیال ہے کہ عمرہ کرنے گئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. اللہ حافظ.